اور اب ایک نیا نیریٹو ہے کہ یہ تو ناراض ہے اور ان کو روزگار دو, ٹھیک کر دو. These are not narratives that will help us. ہم نے 70-80 ہزار لوگ قربان کیے اس امن کے لیے جسے ایک جو ہے وہ ایگزیکٹو کی پوزیشن پہ بیٹھنے والا ایک سٹیٹمنٹ سے اڑا دیتا ہے. میں اسی ہاؤس میں تھی سر, میں اسی ہاؤس میں تھی جب دہشت گردوں کو شہید کہا جا رہا تھا. میں اسی ہاؤس کا حصہ تھی, میں سن رہی تھی. ہم اب لہو دے دے کے تھک چکے ہیں اسپیکر صاحب. It is time for us to not only build the right narrative, but to also implement and work on that. National Action Plan, the 20 points of National Action Plan are very important to remember. اور جو اس نیشنل ایکشن پلان سے ہٹ کر بات کرتا ہے اسے اب امن ہمارا عزیز نہیں ہے. سر اب دیکھیں سیاست بھی ہوتی رہے گی. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی کنسٹیٹوئنسی بنائے گا ان حرکتوں سے, تو اگر وہ کنسٹیٹوئنسی میں یا کنسٹیٹوئنسیز بنائے گا اور کسی ایک جگہ سے وہ اپنی سیٹیں جیتے گا تو وہ at the cost of the country ہوگا. And nothing can be done at the cost of Pakistan. We'll have to understand and we have to accept this reality, sir. میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان گھر والوں کو کیا بولوں جنہوں نے اپنے پیارے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے وقت کھوئے ہیں, اور دنیا میں ایک غلط پرسیپشن مسلمانوں کے لیے. میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں سر, ہم پاکستانی ریزیلینٹ ہیں, ہم قربانی دینا جانتے ہیں, بٹ اب ہمارے لیے امتحان بہت ہو گئے. اب ہمیں اپنے فیصلے لینے ہوں گے اور کلیئرٹی کے ساتھ. There can't be a confusion. We can't be dictated who's good and who's bad. Whoever kills our Pakistanis, whoever kills the citizens of this country is a killer. And a killer is a killer. وہ گڈ یا بیڈ میں تقسیم نہیں ہو سکتا. اینڈ ایز مطلب آج بھی سر زندگی کے معاملات تو چلتے ہیں, آپ کو بھی اس کرسی پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے, لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ بھی کتنی تکلیف سے گزر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ بھی اس جماعت سے آپ کا تعلق تو ہے جس کی جہاں لاشیں اٹھا کر ہم اپنے شہیدوں کے مزاروں پر لے جا کے وہاں احاطے میں ہم نے جو 18 اکتوبر کے سانے میں دہشت گردی کی وجہ سے جو شہید ہوئے وہ لاشیں آپ بھی دفنا کر آئے ہیں. تو لہو تو بہت دیا ہے. اور سر پھر ان تمام قربانیوں کے بعد وہ جو پھر میں کہوں گی کوئی وہاں سے کہہ دے گا کہ پرانی بات ہے سر, مگر 27 جنوری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اور سابق صدر ہیں اس ملک کے, ان کے اوپر ایک گھنونی ایلیگیشن لگا دی جاتی ہے. اور گھنونی ایلیگیشن لگانے والے وہ ہیں جو دہشت گردوں کے سرپرست ہیں. گھنونی ایلیگیشن ان پر لگانے والے وہ ہیں جو دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز ہیں. اور جس جماعت کو, جس فیملی کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے, اس طرح کی جھوٹی فیبریگیٹڈ گھٹیا ایلیگیشن سے وہ خطرات بڑھ جاتے. تو اگر سر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر شکل اچھی نہ ہو تو انسان منہ سے بات اچھی کرے, تو اگر آپ کے پاس عقل نہ ہو تو آپ چپ رہیں, کیونکہ یہ ملک متحمل نہیں ہے انتشار کا. اس ملک کو اتحاد کی, یونٹی کی ضرورت ہے. اس ملک کو اپنے بچوں کو, اپنے ماؤں کو, بہنوں کو, بزرگوں کو اب حفاظت دینے کی ضرورت ہے. ہماری آپسی یہ جو ایک انتشار کی کیفیت جو ایک شخص چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہو, صرف اس لیے کہ وہ اپنے سٹینڈل سے آپ کی اور میری نظر ہٹانا چاہتا ہے. اس ملک کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے سر. It is really not fair for a country like Pakistan who's been a victim of terrorism, who continues to fight terrorism, کہ ہم
اب بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں بالکل اگری نہیں کرتی اس بات سے کہ اگر کسی نے 9 مہینے 10 مہینے پہلے ایک بنیاد ڈال دی اور لوگوں کو یہاں کے سیٹل کر دیا اور آپ پھر کہیں اس کے ریپرکشنز ہمیں نہیں یاد دلانے چاہیے. سر ریپرکشنز ہمارے اسی نیریٹو کی وجہ سے ہیں. سو میں سب سے التجا کروں گی, ایوری ون سٹنگ ہیئر, کہ ہمیں اپنے ملک میں سب سے پہلے امن لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارے لیے کیا کوئی سوچ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے 80,000 قربانی, ہم نے 80,000 جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں. ہمیں پتہ ہے. We don't have to tell the people. We have. And it is time. کیونکہ اگر ہم چپ رہیں گے ہماری یہ اسپیس شرنک ہوتی جائے گی. We should now speak for ourselves, our freedoms, our security. And speak with clarity. There should be no confusion. There should be no confusion. We should be crystal clear that this is Pakistan. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ جو ریڈ لائن کر رہے ہیں نا, اس ملک کی سیکیورٹی ہماری ریڈ لائن ہے. اس میں جو دہشت گردی کرے گا اسے ہم دہشت گرد ہی کہیں گے, اور جو اس کی سرپرستی کرے گا ہم اسے بھی دہشت گرد کہیں گے. بہت شکریہ سر.